بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، آج کے درس میں ہم یہ گفتگو شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کی تعریف اور اس سے متعلق بعض احکامات کے سلسلے میں کن لوگوں نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی اور ان کی مخالفت کس طرح کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بطور اس بحث کے مقدمے کے طور پر میں موسوعہ میں اور عام طور سے عقیدے سے متعلق کتابوں میں ذکر کردہ ایک بحث کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں وہ نصوص جو وعید سے متعلق آئی ہیں، یعنی جن کے اندر دھمکیاں دی گئی ہیں، اور وہ نصوص جو وعدے سے متعلق آئی ہیں، یعنی جن کے اندر وہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اجر و ثواب اور بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایمان کی تعریف سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے، اور اہل بدعت ایمان کی تعریف اور معنی اور مفہوم کے سلسلے میں الگ راستہ اختیار کرنے والے ان احادیث کے تعلق سے کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ آگے کے مباحث میں ظاہر ہوگا۔ لیکن پہلے احادیث الوعید کے عنوان سے آپ یہ سنیں کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ وعید کی احادیث، وعید یعنی دھمکی، جن حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر ایسا ہوگا یا ایسا عمل کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اسے عذاب دے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض اور غضبناک ہوا، یا اس کے لیے ایسی سزا ہے، اس کو احادیث وعید کہتے ہیں۔ تو کہا اہل سنت والجماعت احادیث وعید کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں۔ جن حدیثوں میں جو بات کہی گئی، اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان کیا، ہم اس کے لیے ویسا ہی معنی اور مفہوم مانتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا کیا، مثال کے طور پہ لا يدخل الجنت قاطع، ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہی معنی ہے۔ اب اس کے انطباق اور آگے کی کیا باتیں ہیں، اس سے متعلقہ بعض امور، اس کی تعویل کیے بغیر اہل سنت والجماعت اس کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں، تاکہ یہ وعیدیں ڈانٹ ڈپٹ میں اور اس کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے کہ بندوں کو اس سے خوف دلایا جائے، ان کو ڈانٹا پھٹکارا جائے کہ اس گناہ کے کرنے سے آپ قابل مذمت اور قابل ملامت بنتے ہیں، یہ اثر انداز ہو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی، اگر آپ کلمہ پڑھ رہے ہو اور پھر اس کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایمان لے آنے کے بعد زبان سے تصدیق سے کوئی گناہ آپ کے ایمان کو اثر کم نہیں کرے گا، اس پر اثر نہیں ڈالے گا، تو پھر ان وعیدوں کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی یہ کہے گا کہ میں نے زبان سے دل سے ایمان لے آیا، اب کوئی بھی گناہ کرتا ہوں مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت یہ معنی اور مفہوم صحیح بھی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا بھی یہی موقف ہے کہ جو وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، ان وعیدوں کو ان کے معنی پر ہی محمول کیا جائے، اس لیے کہ زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ میں، پھٹکارنے میں یہ زیادہ بلیغ اور اثر انداز ہوں، اور انسان کو روکنے کے سلسلے میں یہ زیادہ قوی اور اثردار ہوں۔ احادیث وعید یہ بیان کرتی ہیں کہ اس عمل کے ارتکاب کی وجہ سے یہ عذاب ہوگا۔ جس شخص نے، مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اب اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اس گناہ کے ارتکاب
کی بنیاد پر یہ سبب ہے، جھوٹی حدیث جان بوجھ کر بیان کرنا یہ سبب ہے، ذریعہ ہے اس عذاب کا، یعنی جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ آدمی جہنم رسید ہو جائے، جہنم میں چلا جائے۔ والدین کا نافرمان جہنم میں جائے گا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ گویا چغل خوری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، چغل خوری کرنے والے کو عذاب قبر ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ یہ چغل خوری سبب ہے عذاب قبر کی، سبب ہے جنت میں نہ جانے کی۔ ہاں، فیستفاد من ذالک تحریم الفعل وقبح، کہہ رہے ہیں اس سے اس فعل کی، اس عمل کی حرمت کہ یہ کام حرام ہے، اور اس کی قباحت معلوم ہوتی ہے کہ یہ عمل گھناؤنا ہے، قبیح ہے اور یہ حرام ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ یہاں ایمان کی تعریف اور اس کی تفصیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک دوسری بات بیان کر رہے ہیں، بہت ہی اچھی طریقے سے غور سے سمجھا جائے۔ ہاں، اس چیز کے نہ سمجھنے سے لوگ ایمان کا حکم لگانے میں بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض عوام تو عوام، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی کسی مسلمان کو کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ہم یہاں اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، آگے ارتکاب کبیرہ کی بھی تھوڑی سی بحث ہم کریں گے، لیکن مقدمے کے طور پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے گی تو آگے غلطی نہیں ہوگی۔ احادیث وعید کو ہم اس کے اصل معنی پر اس طرح محمول کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ کسی گناہ یا برائی کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ اس کے کرنے سے یہ عذاب ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ اس عذاب کا سبب ہے، اس بنیاد پر یہ عمل حرام ہے، ناپسندیدہ ہے اور گھناؤنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی آدمی اس گناہ کا ارتکاب کر ہی لے تو لازمی طور سے ہر حال میں اسے اس کی سزا وہی ملے گی جس کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے؟ تو اس تفصیل کو مد نظر رکھیں۔ کہا کہ وعید کے واقع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر وہ شخص جو اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے یہ وعید اس عذاب کا سبب اس کے لیے لازمی اور ضروری بنے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ہم نے پڑھا کہ چغل خور کو عذاب قبر ہوتا ہے، حدیث کے سے معلوم ہوتا ہے، تو اب ہر چغل خوری کرنے والا عذاب قبر سے دوچار ہی ہوگا یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی نے یہ گناہ کیا، اس گناہ کی وجہ سے حدیث میں بیان کردہ وعید اور نتیجے کا وہ حقدار پہلے بنا، لیکن کوئی ایسی چیز بھی ساتھ میں آ گئی جو اسے اس عذاب دینے سے بچانے والی اور اس میں رکاوٹ بننے والی ہو۔ اس کو موانع کہا کہ اس عذاب سے مانع اور رکاوٹ بننے والی کوئی چیز آ جائے۔ ان موانع پر یعنی عذاب سے بچنے کے لیے، بیچ میں آڑ آ جانے کے لیے قرآن اور حدیث کی بہت ساری دوسری دلیلیں موجود ہیں۔ چنانچہ بعض دلیلیں ایسی ہیں جو اجماع سے ثابت ہیں، بعض دلیلیں ایسی ہیں جو نص سے یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ توبہ بالاجماع سزا سے مانع ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ اجماع قرآن و حدیثی کی بنیاد پر ہے۔ اگر ایک آدمی نے کوئی ایسا گناہ کیا جس سے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی وعید سنائی گئی ہے کہ فلاں کام کرنے والا انسان جو ہے وہ، مثال کے طور پہ رشتہ کاٹنے والا انسان، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اب یہ اس کی سزا ہے کہ اس نے رشتہ کاٹا۔ اب قرآن و حدیث اور پھر اجماع یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے سچی توبہ کر لی، رشتہ داروں سے جن سے رشتہ کاٹا تھا ان سے معاملات کو سنوار لیا، تصفیہ کر لیا، جو بھی شرعی ضابطے ہیں ان ضابطوں کے مطابق اس نے سچی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں توبۃ نصوح جسے کہا جاتا ہے، خالص اور صحیح توبہ اس نے کر لی، تو اب اس توبہ کی وجہ سے وہ جو سزا اس پر لاحق ہونی تھی، عائد ہونی تھی کہ رشتہ کاٹنے سے وہ جنت کا سے محروم ہونے والا تھا، اب وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ توبہ اس کے اس سزا کے لیے رکاوٹ اور مانع بن جائے گی۔ تو یہ توبہ اجماع اور دلائل سے ثابت ہے کہ گناہ کی سزا سے انسان کو بچا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نصوص متواترہ جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، تواتر سے ثابت شدہ نصوص یہ بتاتی ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس توحید ہوگی، پختہ توحید، تو یہ توحید اسے گناہوں کے سزا سے، وعید کے اجرا سے اللہ کے یہاں بچا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی برکت اور اس کا اجر ثواب یہ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ
حضرت انس وغیرہ سے حسن درجے کی روایت ترمذی میں ہے حدیث قدسی میں کہ اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کر بھی، زمین اور آسمان بھی غالباً کہا، عنان السما، آسمان بھر کر، زمین اور آسمان بھر کر گناہ کے ساتھ مجھ سے ملے، اس حالت میں کہ تو نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو۔ شرک کی ضد توحید ہے، مطلب توحید پر قائم ہے، معمولی سا بھی کسی قسم کا شرک نہیں کیا ہے اور بہت سارے گناہ لایا ہے، تو میں لاتیتک بقرابھا مغفرۃ، میں زمین آسمان بھر کے مغفرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا، تجھ سے ملاقات کروں گا۔ یہ ایک روایت میں نے پیش کی، اس معنی کی اور بھی بہت ساری نصوص ہیں جو بتاتی ہیں کہ توحید گناہوں کو مٹانے والی ہے اور عذاب سے بچانے والی ہے۔ تو ایک آدمی نے ایک گناہ کیا، اس گناہ کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ضرور ہے، لیکن اس عذاب سے رکاوٹ بننے کے لیے بیچ میں توحید اگر آ گئی تو اسے بچا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بڑی بڑی نیکیاں، بڑے بڑے اچھے کام جو ان گناہوں کے اثرات کو مٹا دینے والے ہیں، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ قرآن کی مشہور حدیث ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے صحیحین وغیرہ میں کہ ایک صحابی نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے راستہ گزرتی کسی خاتون کے ساتھ اسی طرح کی حرکت کر لی، بوس و کنار کر لیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کیجئے۔ پھر آپ خاموش رہے، نماز پڑھی، ان صحابی نے بھی پڑھی، اور اس کے بعد کہا کہ ابھی تم نے نماز پڑھی، نماز کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ گناہ صغیرہ کے طور پر تھا، یعنی بوس و کنار کی حد تک جو معاملہ تھا، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، اور پھر قرآن کی آیت بھی پڑھی اس کے آگے پیچھے کے ساتھ۔ بلکہ انہوں نے پوچھا بھی کہ کیا یہ میرے لیے خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے؟ تو کہا سب لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اور بھی فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ برائی کے بعد ایسی نیکی کرو جو نیکی برائی کو مٹا دے وے، اس کے اثر کو زائل کر دے وے۔ تو اگر کسی سے ایسا گناہ سرزد ہوا جس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اس پر سزا لاگو ہوتی ہے، یہ گناہ اس کے لیے کسی عذاب کا سبب بن رہا ہے، لیکن کوئی ایسا مانع آ گیا جو اس کو اس عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ بچ بھی سکتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک کا ذکر ہوا توبہ کا، ایک کا توحید کا، اور تیسری چیز کا ذکر کیا کہ بڑی نیکیاں، عظیم نیکیاں جو اس گناہ کے اثر کو مٹا دے وے، کفارہ بن جائیں۔ اسی طرح ایسی بڑی مصیبتیں جو کفارے کی شکل اختیار کرتی ہیں اور انسان کے لیے مانع بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو کوئی غم، دکھ، تکلیف پہنچتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا تھا یہاں تک کہ اگر پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ خود ایک مومن بندے کو کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آئے تو یہ بذات خود کفارہ ہے، اس پر اگر وہ مزید صبر کرتا ہے تو یہ اور جو ہے سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، یہ میں نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا، کئی دلیلیں یہ بتاتی ہے کہ بعد میں انسان پر اگر کوئی مصیبت و تکلیف آ جائے دنیا کے اندر تو وہ مصیبت اور پریشانی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہاں میں بیچ میں رک کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ ہمارے یہاں کوئی مسلمانوں کی تکلیف، پریشانی، دقت، دشمنوں کا غلبہ اور ان کے ظلم و زیادتی کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تقدیر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں ان کے اللہ اور رسول کے وعدے غلط تو نہیں ہیں۔ یہ نفاق کی بات ہے، اللہ سے بدگمانی یہ کفر اور نفاق تک پہنچاتی ہے۔ اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو پریشانیاں، مصیبت ہیں، دنیا میں دارالابتلاء کی حیثیت سے، دارالامتحان کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف حکمتوں اور فوائد کے ساتھ میں یہ دکھ اور تکلیف دیتا ہے، جس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ مصیبتیں، تکلیفیں ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور بعض علماء نے بڑی تفصیل سے یہ گفتگو کی ہے کہ ایک مومن کے لیے دنیا کی مصیبتیں نعمت ہیں۔ بہت غور سے یہ لفظ پر غور تدبر کیجئے کہ مصیبتیں مومن کے لیے نعمت ہیں۔ کیوں؟ اس کے بڑے فائدے ہیں۔
بڑے فائدے، ایک لمبی چوڑی تقریر کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ گناہ کا کفارہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اگر سکھ ہی سکھ ہوتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے احسانات کو، توحید کو، نیکیوں کو، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کا کہنا ہے کہ ایسی بیماری اور پریشانی جو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، نیکی کی طرف پلٹنے، اللہ کو یاد کرنے کا سبب بنے، یہ بیماری بہتر ہے اس خوشحالی، صحت اور نعمت سے جس میں پڑھ کر انسان اللہ سے، دین سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے اور گناہ میں کے راستے پر چل پڑے۔ اگر آدمی سکھی سکھ میں رہتا ہے تو بعض مرتبہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ ایسی خوشحالی انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، مہلک ہے، دنیا اور آخرت کو کے نقصان سے دوچار کرنے والی۔ دکھ تکلیف میں بندہ اپنی حیثیت پر غور کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ ایسا دکھ، ایسی تکلیف انسان کے لیے فائدہ مند ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کہ دنیا میں وہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اطمینان و سکون حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی کے راستوں پر چلتا ہے۔ بہرحال یہ ضمناً میں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی، اصل مقصود یہ ہے کہ احادیث وعید کے ہوتے ہوئے کوئی وعید ایک مومن بندے پہ، یہاں ہم مومن کی بات کر رہے ہیں جو ایمان کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے درست ایمان والا ہے، لیکن اس سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے، تو اب اس گناہ کی وجہ سے قرآن و حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ اس پر یہ سزا لاگو ہوگی، لیکن اس سزا کے، اس گناہ کے کرنے کے باوجود بعض مرتبہ ایک مومن بندہ اس سزا سے بچ سکتا ہے۔ یہ بحث ہے کیسے بچ سکتا ہے؟ ان موانع کی بنیاد پر، رکاوٹوں کی بنیاد پر، جیسے ہم نے پڑھا توبہ، ہم نے پڑھا توحید، ہم نے پڑھا گناہ ہو جانے کے بعد بڑی بڑی نیکیاں کرنا جس کے ذریعے سے وہ گناہ مٹ جائیں۔ چوتھی چیز پڑھی تھی کہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ کی باتیں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں جو آ رہی ہیں وہ کفارہ بنتی ہیں بڑے بڑے گناہوں کے لیے۔ کہا آگے کہہ رہے ہیں والمصائب الکبار المکفرہ امانعہ، اسی طریقے سے ایک مانع چیز جو ہے انسان کو عذاب سے بچانے والی، وہ حدود ہیں جو دنیا میں قائم ہو جائے۔ ایک آدمی نے مثال کے طور پہ چوری کی، چوری کا جرم اسلامی عدالت میں ثابت ہوا اور وہاں اسے جو ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی گئی، تو قرآن و حدیث میں، حدیثوں میں بالکل صاف ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی گناہ کرنے کے بعد اللہ کی مقرر کردہ حد جس پر قائم کر دی گئی تو آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی۔ یہی وجہ تھی کہ بعض صحابہ کرام سے اگر کوئی خطا اور غلطی ہوتی تھی تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف پہنچ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھ سے فلاں گناہ اور غلطی ہو گئی ہے، مجھ پر حد جاری کر دیجیے۔ بیسیوں مثال ہیں، بعض ایسے ہوتے تھے جن پر واقعی حد کا نفاذ ہوتا تھا، جیسے زنا کا ارتکاب ہو گیا جن کا، حضرت معیذ اسلمی، حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کے کہا کہ میں نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے رابطہ قائم کر لیا، جسمانی تعلق بنا لیا، تو مجھ پر حد جاری کیجیے۔ آپ نے ان کے لیے کفارے کی شکل بتائی، واقعہ آپ جانتے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ہاں، یہ ابھی میں نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا۔ ایسے بیسیوں معاملات ہوئے جس میں صحابہ کرام سے اگر بشری تقاضے کی بنیاد پر کبھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، ہاں وہ فرشتے نہیں تھے لیکن صحابہ تھے، سب سے اعلیٰ درجے کے مومن اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اول تو ان کا معاشرہ انتہائی پاکیزہ، صاف ستھرا، پھر بھی انسان ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی غلطی، خطا، لغزش سرزد ہو گئی تو فوراً اس کی صفائی، تصفیہ، توبہ، اور اس توبہ کے لیے جو ضروری امور ہوتے تھے اس کو بجا لاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے بھتیج بھانجے عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی، واقعہ ہو گیا تھا خرچ وغیرہ کے سلسلے میں، ہاں، لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر نادم ہو کر حضرت طلحہ وغیرہ کو ساتھ میں لا کر ان کو ثالث بنا کر صلح کی کوشش کروائی اور ان کو قسم توڑنے پر مجبور کیا، اور اگر غلطی اور غلط کام پہ قسم ہو تو توڑ بھی دینا چاہیے۔ ام المومنین نے یہ قسم توڑی، ان سے بات چیت تو شروع کر دی۔ اب قسم کے کفارے کو ادا کرنے کے لیے ہر طرح کا جو 3 آپشنز قرآن حدیث نے بیان کیے، 4، سب پر عمل کیا۔ ایک غلام آزاد کرنا کافی تھا، روایتوں میں ہے کہ غالباً انہوں نے 40 غلاموں تک آزاد کیا، روزے رکھے، فقراء اور مساکین کو کھانا کھلایا،
تو یہ ایک شکل یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے جیسے قسم توڑی تو اس کا کفارہ قرآن و حدیث نے جو بیان کیا ہے اس کو آدمی نے پورا کر دیا تو انشاءاللہ وہ جرم مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حدود کا قیام میں بحث کر رہا ہوں، بعض صحابہ نے آ کے اسی لیے اپنے آپ کو عدالت کے حوالے کیا کہ ہم سے یہ گناہ ہوا، ہم پر حد جاری کی جائے۔ مقصد یہی تھا کہ دنیا میں ہم پر اگر حد قائم ہو جائے گی تو آخرت میں ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ حد ہمارے لیے اس وعید کو جو قرآن و حدیث میں آخرت کے عذاب کی شکل میں بیان کی گئی ہے کہ جو ایسا گناہ کرے گا آخرت میں اس کو ایسا عذاب ملے گا، اس عذاب سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی سزا کو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کو جھیل لے، اس کو برداشت کر لیں۔ مطلب یہ حدود کا دنیا میں قائم ہونا نص کے مطابق یہ بھی انسان کو وعید سے جو آخرت میں واقع ہونے والی ہے اس سے بچانے کا سبب بنتی ہے۔ اب یہیں سے نیکیوں اور برائیوں کے درمیان موازنے کا معاملہ اسی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے کہ عقاب کا، سزا کا اعتبار کیا جائے گا یا سزا سے کو معاف کرنے کا اعتبار کیا جائے گا، کس چیز کو بروئے کار لایا جائے گا، اور اعمال کے اعتبار سے دونوں میں سے کس چیز کو ترجیح دی جائے گی۔ ایک اصول اور ایک بحث ہوئی۔ یہ احادیث وعید سے متعلق تھوڑی سی بحث میں نے پیش کی موضوعہ کے حوالے سے۔ اس کے بعد مسئلہ خامسہ کے تحت انہوں نے احادیث رجا کا ذکر کیا۔ رجا یعنی امید، یہ وعید کے مقابلے میں رجا کہا۔ بعض لوگ اسے احادیث الوعد بھی کہتے ہیں، وعید کے مقابلے وعید دھمکی کو کہتے ہیں، اور وعد وعدے کو، وعید برائی کا وعدہ اور وعد اچھائی کا وعدہ۔ یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو قرآن و حدیث میں جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے کہ جو ایسی نیکی کرے گا اس کو ایسا ایسا اجر و ثواب اور مغفرت اور اللہ کے یہاں انعام ملے گا، اسی کو احادیث رجا یعنی امید والی احادیث بھی کہا گیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ رجا کی حدیث یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر مشتمل کر کے بیان کیا گیا ہے کہ مومنوں اور اطاعت گزار لوگوں، نیک لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زبردست اجر و ثواب ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات، ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ انہیں مختلف قسم کے اجر و ثواب، جزا اور انعامات کا وعدہ کیا گیا۔ گناہوں سے جو شرک کے علاوہ گناہ ہیں ان کی معافی کا وعدہ کیا گیا کہ جو ایسا ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت دے گا، اس کو اپنی رحمت میں ڈالے گا، اس کو اجر عظیم دے گا، اس کو جنت میں ایسی 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 نعمتیں دے گا۔ یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، اسی طریقے سے یہ ثواب بیان کیا گیا جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، نکفر عنہم سیئاتہم، یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر دینا، یا ان کے گناہوں اور غلطیوں کو بدل کر حسنات اور نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے گا۔ اور اس قسم کے جو وعدے قرآن و حدیث میں کیے گئے ہیں اس کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا اور منحرف لوگوں کا آگے کیا مسئلہ ہے وہ بیان کیا جائے گا، لیکن یہاں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث یہ احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کے وعدے بیان کیے گئے ہیں، امید بیان کی گئی ہے کہ جو فلاں نیکی کرے گا اس کو فلاں اجر اور انعام ملے گا، ان کا ایک بات ان کے تعلق سے یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ احادیث صرف انہی لوگوں کے حق میں ثابت ہے، اور یہ اس کے مصداق حقیقت میں وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو حقیقت میں سچے پکے مسلمان ہیں، یعنی عام الذی آمنا فیمن آمنا بہا حقاً، جو حقیقت میں ان پر ایمان لائے، یعنی حقیقی ایمان والا شخص ہی ان وعدوں کا، امید دلائی گئی چیزوں کا مستحق ہوگا، حقیقی مومن۔ وانطلقت جوارحہ بالعمل بمقتضاها، اور جب وہ عمل کرنے والا شخص سچا مومن جو کام کر رہا ہے اس کام کو اس کے تقاضے کے مطابق اس کے اعضاء و جوارح انجام دیں۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو کہا گیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہنے کی یہ فضیلت ہے، آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ پڑھنے کی یہ فضیلتیں ہیں، اب اس کو زبان سے تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا ہے، مطلب اس کے معنی مفہوم کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے،
ہاں اس میں جو توحید اور ایمان کی بنیادیں ہیں اس کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کی مخالفت عمل سے عقیدے سے کر رہا ہے اور زبان سے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، عمل میں شرک کر رہا ہے، تو ایسا پڑھنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ مقصود یہ بتانا ہے جو چیز جو نیکی پر وہ عمل کر رہا ہے پکا اس پر ایمان رکھنے والا ہو، اس کے تقاضے پر عمل کرنے والا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے ایک مثال بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے، من قال فی یوم، جو شخص ایک دن میں یہ کہے گا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ جو کہے گا، ہاں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ، بڑا جامع کلمہ ہے، ایک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے مسلم شریف کی روایت میں کہ سب سے زیادہ محبوب کلمات اللہ کے نزدیک سبحانک اللہم و بحمدک کے بارے میں بھی ہے، سب میں آپ کو یہ تسبیح اور حمد ملے گی۔ انشاءاللہ اس پر کچھ الگ سے ہم گفتگو کسی موقع سے کریں گے تفصیلی۔ میرا ارادہ ہے ان 4 کلمات پہ ایک کتابچہ تحریر کرنے کا، کیونکہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ لوگ اس کی فضیلتیں سنتے ہیں لیکن ان کی جو معنویت ہے کہ اللہ کو کیوں یہ کلمات اتنے محبوب ہے، کیوں ان کی اتنی فضیلت ہے، اس پر توجہ لوگ نہیں دے پاتے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے گا سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، ہاں، حطت خطایا ہو ولو کانت مثل زبد البحر، کہہ رہے ہیں کہ اس کی نیکیاں مٹ جائے گی، ہاں مٹا دی جائے گی اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہو۔ اب یہاں ایک بحث لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو اس قسم کی فضیلت کی روایتیں ہیں نا، اس میں صغیرہ گناہوں کی بات کہی گئی ہے کہ وہ مٹیں گے، کبیرہ کی نہیں۔ کبیرہ اس کے خاص توبہ سے یا اس سے متعلقہ امور کو صاف کرنے سے صاف ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں۔ ہاں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کبیرہ چاہے پورے نہ مٹے، اس میں کمی یا کمزوری ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو 100 مرتبہ یہ کلمات دن میں کہے گا، اگر سمندر کے جھاگ کی طرح بھی اس کے گناہ ہوں گے تو وہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہاں وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز صرف زبان سے کہہ دینے پر مرتب نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ میں نے 100 مرتبہ کہا اور میرے سارے گناہ معاف ہو جائے، صرف زبان سے کہا، میرے گلے کے نیچے حلق میں یا دل میں اس کے اثرات، اس کا معنی مفہوم، اس کے تقاضے اگر نہیں ہیں، اس کے تقاضوں پر میرے اعضاء و جوارح عمل نہیں کر رہے ہیں، تو کلمات کو زبان سے صرف کہہ دینا اس فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہی انہوں نے کہا کہ یہ صرف لسان کے قول پر، محض زبان سے کہنے پر یہ اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ اس کا کہنے والا ان کلمات پر غور و فکر کرے اور اس کے معنی مفہوم کو اپنے ذہن میں تازہ رکھے، اپنے ذہن میں سمجھے، چنانچہ اس کا دل اس کی زبان کے موافق ہو۔ زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ جو کہہ رہا ہے تو دل میں بھی وہ معنی اور مفہوم اس کے ہونا چاہیے، اس کا معنی اور مفہوم کا اطلاق ہونا چاہیے اس کی، اور پھر اس کلمات کے کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے ثواب کی امید ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں پائی جائے گی اس وقت جس طرح اس کے دل کا جذبہ، نیت، خشوع خضوع اور ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کی گہرائی جس قدر اس کے دل میں ہوگی، اس کے اثرات جتنے اس کے دل میں ہوں گے، اس کے اعتبار سے اس کی یہ فضیلت ملے گی، گناہوں کی معافی ہوگی۔ ہاں جیسا اس کے دل میں اس کا اثر ہوگا، جتنا گہرا ہوگا الفاظ کا معنی اور مفہوم، اتنا زیادہ یہ اجر و ثواب کا مستحق بنائے گا۔ اس لیے کہ اعمال اپنی شکل و صورت اور تعداد کے اعتبار سے فضیلت والے کم زیادہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو اس اعتبار سے فضیلت والے ہوتے ہیں جس اعتبار سے دل میں اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں کوئی عمل کا جتنا اثر ہے، یعنی آپ کی نیت کا خلوص، خشوع خضوع، اس کے معنی اور مفہوم کی تصدیق، حضور قلب جس کو کہتے ہیں، دل کے حاضر ہونے کے ساتھ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں۔ آپ کا دل کہیں لگا ہوا ہے کھیل کود میں،
کسی لہو و لعب کے معاملے میں، اور زبان سے آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ آج کل میں دیکھتا ہوں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی دکان پر بیٹھ کر کاروبار کی بات بھی کر رہا ہے، سودا بھی کر رہا ہے، اور تسبیح کے دانے بھی پلٹے جا رہے ہیں۔ پہلے تو تسبیح کے دانے استعمال کرنا ہی سنت کے خلاف اہل علم نے قرار دیا، یہ صحابہ کا اور سلف کا طریقہ نہیں ہے، انگلیوں پر گننا چاہیے۔ تو تسبیحات کے دانوں کو بھی پلٹ رہے ہیں، اور آپ کاروبار کی بات چیت بھی کر رہے ہیں، لین دین کے بارے میں سن بھی رہے ہیں، خبریں بھی ٹی وی پہ سن رہے ہیں، اور آپ کے دانے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کون سا ذکر ہے؟ کیا اس میں یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ یہ شرائط پائی جائیں گی کہ جس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے الفاظ جو زبان سے نکل رہے ہیں اس کے اثرات اور اس کے استحضار آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اس کا معنی اور مفہوم دل میں، اس کی طرف توجہ، خشوع خضوع، اللہ سے ثواب کی امید، اللہ کی طرف اس کا توجہ اور انہماک کا پہلو، یہ ساری چیزیں جتنی زیادہ ہوگی آپ کی زبان سے نکلنے والے یہ کلمات اتنے زیادہ اثردار ہوں گے، اتنی زیادہ اس کے بارے میں قبولیت اور تاثیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو اسی بات کو کہا کہ اللہ کے یہاں اعمال اپنی ظاہری شکل و صورت اور ظاہری تعداد کی بنیاد پر نہیں قبول کیے جاتے۔ آپ نے 20 رکعت تیزی سے پڑھ ڈالی، ہاں، تراویح کے نام پہ، سنت کے خلاف، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ 8 رکعت آپ نے سکون سے، خشوع خضوع سے، سنت کی اصولوں کی پابندی کر کے پڑھی، یہ 8 ایسی کئی 20 سے بھاری ہے۔ 2 رکعت آپ نے اچھے ڈھنگ سے نماز پڑھی، ہاں، اصولوں کے مطابق خشوع خضوع کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وزندار ہوگی۔ اس کے مقابلے میں آپ 20 نہیں 40 100 پڑھ ڈالیں جس کے اندر خشوع خضوع نہ ہو، تعدیل ارکان نہ ہو، سنتوں کا اور نماز کے آداب کا لحاظ نہ کیا گیا ہو، تو ایسی نمازیں اللہ کے یہاں کوئی اثر، کوئی وزن نہیں رکھے گی۔ ہاں، تو کہا کہ اعمال کی فضیلت اور اس کی کمی بیشی اللہ کے نزدیک ظاہری شکل و صورت اور تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ دل میں اس کی کیا کیفیت حالت ہے، دل میں اس کی کیا فضیلت اور وزن ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا وزن ہوتا ہے۔ چنانچہ بظاہر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس آدمی نے بھی 2 رکعت پڑھی، اس آدمی نے، ایک ہی عمل 2 لوگ کرتے ہیں، یعنی عمل دونوں کا ایک عمل کی 2 عمل کی ایک ہی صورت نظر آتی ہے، لیکن ان کے درمیان آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے بھی وہ عمل کیا، میں نے بھی وہ عمل کیا، میرے عمل میں خلوص نہیں ہے، آپ کے عمل میں خلوص ہے، تو آپ کا عمل آسمان پر ہے، میرا زمین کے نیچے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح تمام احادیث جو اس معنی میں وارد ہوئی ہیں، یعنی وعدے کی، امید کی حدیثیں، ان ساری حدیثوں کا یہی معاملہ ہوگا۔ احادیث وعد کے متعلق یہ تھوڑی سی وضاحت کی۔ اب اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت اور وعیدیہ کے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں آنے والی وعیدوں کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور اس بنیاد پر وہ ایمان کے صحیح یا غلط کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے موقف اور اہل وعید، وعیدیہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے درمیان فرق کو یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یہ نہیں کہتے کہ ایمان کے بعض اجزاء کے زائل ہو جانے سے پورا کا پورا ایمان زائل ہو جائے گا۔ ایمان ہم نے 3 چیزیں پڑھی نا، قول و عمل، اس کی تفصیل میں پڑھی، کوئی 4 اور کوئی 5 کی شکل میں کرتا ہے کہ دل کی تصدیق، معرفت اور دل کا عمل، یہ 2 چیزیں دل میں ہیں۔ اس کے بعد زبان کا عمل، قول، اقرار۔ تیسری چیز ہے اعضاء و جوارح کی تصدیق، اعضاء و جوارح کا عمل۔ 3 چیزوں کا مجموعہ ایمان ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں کہ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی جز مثال کے طور پہ کچھ عمل نہیں ہوا تو ایک جز کی کچھ کمی سے یا ایک جز کے کم ہونے سے پورا کا پورا ایمان ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، مثال کے طور پہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لینے سے انسان ایمان سے بالکلیہ خارج نہیں ہوگا۔ ہم آخری درس میں اس مباحث کی آخری بحث میں انشاءاللہ مرتکبین کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے، تو وہاں کچھ اور بھی وضاحت آئے گی کس گناہ کو کبیرہ اور صغیرہ کہا جاتا ہے اور پھر اس کا کیا حکم ہوگا، انشاءاللہ وہاں تھوڑی سی وضاحت ہوگی۔ فی الحال یہاں یہ بات کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے کوئی انسان ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوگا۔ رہے وعیدیہ، اب کون ہے وعیدیہ؟ تو یہاں 2 نام لے رہے ہیں،
خوارج، معتزلہ اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے اور بھی ہیں۔ اب یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جب ہم تذکرہ کرتے ہیں ان فرقوں کا خارجی نام سے، معتزلی نام سے، تو سننے والے ہمارے بہت سارے آج کے دور کے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ خارجی اور معتزلی آج کے دور میں پائے نہیں جاتے، اس لیے ان کے تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ اچھی طرح ذہن نشین کرا دوں کہ اس نام سے چاہے آج یہ لوگ متعارف نہ ہوں، لیکن خارجیت اور اعتزال پسندی آج بہت عام ہے۔ وہ سارے لوگ آج عالم اسلام میں بکھرے ہوئے، وہ سارے تحریکی، سارے شدت پسند جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا، علماء نے، حکام نے یہ فتویٰ دے دیا، یا وہ لوگ جو ہے یہ دنیاوی قانون کو جو ہے وہ نافذ کیے ہیں یا اس کو مان رہے ہیں، اس بنیاد پر وہ کافر ہو گیا۔ ہمارے یہاں مولانا ابو العلا مودودی صاحب کا فتویٰ ایک بہت لمبے عرصے تک لوگوں کی زبان پر رہا کہ ووٹ دینا کفر ہے۔ اب ان کے ماننے والے جو ان کی جماعت ہے وہ ووٹ دینے سے پہلے گریز کرتی تھی اور یہ مانتی تھی، ان کے یہاں یہ جملہ بولا جاتا تھا کہ قبر پرست اور بدعتی مسلمان سے زیادہ برا ہے کانگریسی مسلمان اور جنتائی مسلمان اور فلاں، یعنی کسی مسلمان نے اگر کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی اختیار کی، موجودہ سیاسی ڈھانچے سے وابستہ ہوا، اس میں ووٹ دینے لینے کا کام کرتا ہے، تو ان کے نزدیک چونکہ وہ پارلیمنٹ اور اسمبلی میں کسی انسان کو ووٹ دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو قانون بنانے کا حق ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ قانون بنانے والا صرف اللہ ہے، شارع اللہ ہے، تو گویا وہ اس کو قانون ساز قرار دے کر مقنن مان کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے۔ انتہائی سطحی بات، غیر علمی بات، غیر مدلل بات۔ اب دنیا میں جو اہل علم ہے، جو ایمان اور ایمانیات کو سمجھنے والے ہیں، ان سے ہٹ کر کسی عام جاہل مسلمان کو پکڑے ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک میں، اور اس سے یہ سوال کیجئے کہ کیا جب آپ پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں کسی ممبر کے لیے ووٹ دیتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن و دماغ کی کسی خانے اور حاشیہ خیال میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ جسے ووٹ دے رہے ہیں اسے آپ وہ درجہ دے رہے ہیں قانون بنانے کا جو آپ اللہ اور رسول کا مانتے ہیں کہ اللہ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے قوانین دیتا ہے، حلال حرام دیتا ہے؟ تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے یا اسمبلی میں بیٹھنے والوں نے جن چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا، ہم قرآن حدیث کی طرح اسے حرام مانیں گے؟ جن چیزوں کی اجازت دے دی اس کو حلال مانیں گے؟ کیا کوئی جاہل سے جاہل مسلمان ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ایسا مانتا ہے؟ جی نہیں۔ ظاہری اعتبار سے جیسے خارجیوں نے کہا تھا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے حکم کی حیثیت سے منتخب ہونے کے بعد گفتگو کی اور جو معاملات ہوئے، تو خارجیوں نے کہا کہ آپ نے ایک انسان کو حکم بنایا، آپ نے شرک کیا، کفر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ کا، فیصلہ صرف اللہ کا ہے، اور آپ نے ایک آدمی کو فیصل بنا دیا، اس لیے آپ کافر ہو گئے۔ حضرت علی کو کفر کا فتویٰ دے دیا۔ ایسے ہی یہ آج کے خارجی تحریکی آج بہت سارے علماء، حکام مسلمین اور مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں، انہوں نے حضرت علی کو کہا تھا۔ یہی نہیں سمجھنے کی وجہ سے جو ہم بحث کر رہے ہیں، وہاں کیا مطلب ہے، آپ کا کیا معنی بیان کر رہے ہیں؟ اگر بالفرض کسی نے اس طرح سے کوئی چیز مانی بھی تو کیا وہ عقیدے سے مان رہا ہے؟ اور اگر اس قسم کی غلطی ہے بھی تو کیا اس کا یہ جرم ایسا جرم ہے کہ اس کو اسلام سے خارج کر دے وے؟ ابن عباس نے کہا الکفر دون کفر، امام بخاری نے کہا کفر کے درجات ہیں، ہر درجے کا کفر کرنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ دوسرے، حکم بنانے کا یہاں کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے گاؤں کی بستی میں پہنچ کر ان سے مناظرہ کیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ تمہارا اعتراض کیا ہے؟ 3 اعتراض بتایا تھا، جس میں سے پہلا اعتراض یہی تھا، حکم والی بات۔ حضرت ابن عباس نے قرآن ہی سے اس کا جواب دیا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو سیاست کا، حکومت کا معاملہ ہے، یہ بڑا ہے یا میاں بیوی کا معاملہ، شکار کا معاملہ؟ کہا حکومت شکار والا۔ اب تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے جھگڑے کے سلسلے میں کہا کہ اگر ان دونوں میں کوئی جھگڑا نزاع ہو جائے، ایک دوسرے کی حق کی پامالی ہوتی ہو، تو تم ایسا کرو، پہلے شوہر کو جو احکامات دیے کہ اس کو سمجھاؤ، بستر الگ کرو، مارو، ہلکی مار مارو، پھر اگر ایسا نہ ہو تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا،
ایک حکم اس کے مرد کے گھر سے، شوہر کے گھر سے، ایک حکم بیوی کے گھر سے. یہاں حکم کا لفظ استعمال کیا، وہی حکم جو حضرت علی اور حضرت معاویہ نے مقرر کیا تھا. ایک حکم یہاں سے، ایک حکم یہاں سے. حکم کا ترجمہ آپ فیصل کر لے میں، سالس کر لے میں، پنچ کر لے میں ہمارے یہاں کی عام زبان میں، کہ 30 سالس کی حیثیت سے فیصلہ کرنے والا جو جج بن رہا ہے دو فریق کے درمیان میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میاں بیوی کے جھگڑے میں حکم مقرر کرنے کا حکم دیا. کسی احرام کی حالت میں اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس کو جو ہے دم دینا ہے. کون سا جانور دم دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ دو عدل والے اہل علم جو ہیں اس سلسلے میں فیصلہ کریں. تو وہاں بھی حکم بنانے کا حکم دیا. تو کیا اس طرح حکم بنانے سے ایک آدمی مشرک ہو جائے گا؟ خود اللہ تعالیٰ شرک کرنے کا حکم دے رہا ہے، کفر کا حکم دے رہا ہے. میاں بیوی کا جھگڑا نپٹانے کے لیے اگر حکم کوئی بن رہا ہے اور یہ کفر یا شرک نہیں ہے، تو سیاست کے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے دو فریق کو اگر ثالث بنایا گیا تو یہ کیسے کفر ہو گیا؟ حضرت علی نے اسی لیے خوارج کے جملے کو سننے کے بعد کہا تھا کلمۃ حق یراد بها الباطل. انہوں نے قرآن کا ٹکڑا کہا تھا نا، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا حق ہے. تو یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس سے باطل معنی مراد لیا گیا ہے. آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے تحریکی مسلمانوں کو جو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں وہ اسی طریقے سے کچھ صحیح باتیں، قرآن حدیث کی باتیں جو صحیح ہیں اس کا انطباق، استدلال غلط کرتے ہیں اور اس بنیاد پر غلط فتویٰ دے دیتے ہیں. بہت اچھی طریقے سے سمجھیں. اہل سنت والجماعت، پہلی بات تو وہ گناہ ہے یا نہیں یہ ایک مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے جو مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس کے اس گناہ کی حیثیت کیا ہے؟ ہاں ابھی ہم انشاءاللہ تکفیر یا مرتکب کبیرہ کی بحث گفتگو پڑھیں گے. تکفیری بحث ایمانیات کے باب میں آگے آئے گی، تو وہاں ہم یہ پڑھیں گے کہ بہت ساری بڑی حیرت کی بات ہے، میں نے یہ خطابات میں بیان کیا. ہاں آج کی ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے اس میں یہ چیز بیان کی، عربوں میں بڑی عام بات ہے یہ کہ قرآن و حدیث میں جن اعمال کو کفر کہا گیا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ایک وعید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ایسا گناہ کرے گا اس کے لیے یہ سزا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس گناہ کا کرنے والا حقیقت میں اس سزا سے دوچار ہو. اس گناہ کے کرنے کے بعد بھی ایسی کچھ رکاوٹ آ سکتی ہے جس سے وہ اس کی سزا سے بچ جائے. ایسا ہی معاملہ یہ ہے کہ ایک عمل کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں فلاں آدمی جس نے ایسا عمل کیا وہ کافر ہے یا اس نے کفر کیا. تو کسی عمل کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس نے کفر کیا اور کسی آدمی نے، مومن نے اگر اس عمل کو اختیار کر لیا تو اس کو ہم کہیں کہ وہ کافر ہے، ایسا ضروری نہیں ہے. ایسا ضروری نہیں ہے. یہ عمل کفر ہے لیکن عمل کا کرنے والا کافر ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایک عمل جس کو کفر کہا گیا ہے اس کا کرنے والا جان بوجھ کر کرنے والا نہیں ہوتا، یا کچھ ایسی وجہ ہوتی ہے جو اس کے لیے عذر کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس عذر کی بنیاد پر وہ عمل کر رہا ہے. ایک آدمی کسی گناہ کو گناہ جاننے کے بعد کرتا ہے، جیسے ایک آدمی یہ جان جائے کہ سود حرام ہے پھر بھی سودی لین دین کرے، یہ ایک کیفیت ہے. ایک آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سود حرام ہے اور سودی لین دین، دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسا معاملہ کفریات کے یا ان اعمال کے سلسلے میں ہے جن پر کفر کا انطباق کیا گیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان کچھ مسائل کو غلطی سے اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اس کے علم اور فہم یا استنباط میں اجتہاد میں خطا ہوئی. اجتہادی خطا کی بنیاد پر ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، الا یہ کہ وہ اس کے اجتہاد کے مقابلے میں واضح اور صاف ستھری دلیل آ جائے اور اس پر حجت قائم ہونے کے بعد وہ نہ مانے. اگر ایک صاحب ایمان آدمی ہے تو اس کے بارے میں یہ حسن ظن رکھا جائے گا کہ اس کے سامنے مسئلہ واضح نہیں ہو پایا تھا اس لیے اس سے خطا ہوئی، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. بہت اچھی طریقے سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت کا اور دوسرے کچھ اہل بدعت کے درمیان فرق ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کسی ایمان کے بعض اجزاء کے زائل ہو جانے سے بالکلیہ ایمان کے زائل ہونے کو
نہیں کہتے، اور یہ نہیں کہتے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لینے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ رہے وعیدیہ میں نے کہا خوارج اور معتزلہ اور ان کے علاوہ کچھ لوگوں کا ذکر کیا۔ ہاں آگے ان کی تھوڑی سی تعریف اور ان کا اہل وعید کا کیا قول ہے ہم اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو سنیں گے، جانیں گے۔ ہاں تو ان کا یہ خیال ہے کہ ایمان کے بعض افراد اور بعض اجزاء کے زائل ہونے سے پورا کا پورا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں حتیٰ کہ وہ چیز جو زائل ہو رہی ہے وہ چیز کبیرہ گناہوں میں سے ہو، چاہے اسلام کے ارکان میں سے نہ ہو، پھر بھی اگر اس گناہ کا ارتکاب کسی بندے نے کر لیا تو اس کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب ایک آدمی نے اگر جھوٹ بول دیا تو خارجیوں اور معتزلیوں کے نزدیک وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ دونوں کے یہاں تھوڑی سی لفظی تفریق ہے، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ چنانچہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہوں کا ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، جیسے چوری کر لینا، زنا کاری، شراب نوشی، اگر اس قسم کا کوئی عمل کر بیٹھے تو ان کے نزدیک ایمان سے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی شخص اس کا قائل نہیں ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل ہم آگے کے ایک جو درس جو اس عنوان کے باقی ہیں اس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔